بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو بزرگ حضرات بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت
اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اپنے رب کے سامنے سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز اکیلے پڑھے جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت 2 رکعت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے جب وہ زرد ہونے لگتا ہے،
پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع اور سجدے عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سماں کرے اور آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔